الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين. حمد و صلاۃ کے بعد الحمدللہ ہم اور آپ آج کی اس بابرکت رات میں حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک اور پرنور محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور گزشتہ محافل کی طرح کہ اس سے پہلے ہم ہمارے محترم سہیل شمس صاحب کی میزبانی میں 11ویں شریف کی محفل میں جمع ہوئے اور اس سے بھی پہلے 12ویں شریف کی محفل میں بھی اسی طرح سے جمع ہوئے. تو میں نے اس وقت بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر اس سال یہ کرم فرمایا کہ 12ویں شریف کی شب میں بھی رب نے جمعے کی رات عطا فرمائی, 11ویں پہ بھی رب نے جمعے کی رات عطا فرمائی, آج شب صدیق اکبر میں بھی رب نے جمعے کی رات عطا فرمائی. یہ ایک تسلسل ہے اللہ رب العالمین کے انعام کا, اس کی رحمتوں کا. تو آج شب جمعۃ المبارک بھی ہے, شب سیدنا صدیق اکبر بھی ہے. اس لیے اپنی زبانوں پر درود و سلام کا ورد ضرور رکھیے کہ محفل میں ہو یا گھروں میں ہو, جب جب یہ بات ہمارے ذہن میں آئے اور توجہ ہو جائے کہ یہ مبارک رات ہے, ہمیں اپنی زبان پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کم از کم ایک مرتبہ درود و سلام ضرور پیش کرنا چاہیے. اور بار بار اگر یہ ورد زبان رہے تو انتہائی پھر یہ نور علی نور ہے. محبت سے بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رحمت للعالمین. اور جیسا کہ آپ نے اس سے قبل مناقب بھی سماعت فرمائی, محفل کا عنوان بھی واضح ہے, آج کی رات بھی ہمارے پیش نظر ہے کہ حضرت امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بالخصوص یہ ذکر خیر ہے اور یہ محفل پاک ہے. اور کیوں نہ ہو کہ یہاں خاص طور پر جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات زیر گفتگو آئی کہ یہاں پر خاص طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص نسبت موجود ہے. اور وہ نسبت یہ ہے کہ ہمارے محترم جناب سہیل شمس صاحب جس سلسلہ طریقت سے وابستہ ہیں, اس سلسلے کے پیر طریقت حضرت قبلہ پیر طریقت بابا حامد حسن صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ خود خاندان صدیق اکبر کے فرزند ارجمند. تو یوں اس گھرانے کو ایک خاص نسبت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
اور آپ کے یعنی ہمارے سہیل بھائی کے برادر اللہ جناب اختر خلیل صدیقی صاحب بھی آج خصوصی طور پر اس محفل میں تشریف لائے ہیں. آپ کا یوں یہ گھرانہ بھی صدیقی ہے اور سلسلہ بیعت کے حوالے سے بھی ایک خاص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے تعلق ہے. اور میں اپنے بارے میں ابھی جب یہ بات سن رہا تھا یعنی صدیقیت کی جب بات آئی تو میں اپنی نسبت کو قائم کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر سے تو میں اس بات پر پہنچا کہ میزبان محفل کے مرشد بھی صدیقی ہیں اور میرے مرشد کریم بھی صدیقی ہیں. میرے اور میرے پیر بھائی جناب سلمان گل تشریف فرما ہیں حضرت قائد اہل سنت قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب علامہ شاہ احمد دورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ اپنے والد کی طرف سے بھی صدیقی ہیں, والدہ کی طرف سے بھی صدیقی ہیں, نجیب الطرفین ہیں. تو یوں دو طرفہ یہ صدیقیت کی نسبت ہے. تو میزبان محفل کی نسبت بھی پیر طریقت سے صدیقی ہیں. اور مجھ عاجز کو بھی اللہ نے حضرت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک صدیقیت کے ساتھ ایک نسبت عطا فرمائی ہے. اور یہ نسبتیں بالفرض نہ بھی ہوں لیکن دل میں محبت کا چراغ روشن ہو, دل میں محبت موجود ہو اور زبان پر ان کا ذکر خیر ہو تو یوں سمجھ لیں کہ یہ بھی صدیقیت کی نسبت ہے. کہ صدیقیت نام ہی محبت کا ہے, صدیقیت نام ہی عشق و وفا کا ہے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک زندگی سے اسی بات کی تعلیم فرمائی. یعنی اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کا خلاصہ کیا جائے, پوری زندگی کا ایک سبق تیار کیا جائے تو وہ سبق علامہ اقبال کی زبان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. علامہ اقبال نے یہ جو جتنے بھی اشعار میں عشق و وفا کی بات کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی سب سے عظیم مثال ہے, اس کی سب سے بنیادی مثال ہے حضرت صدیق اکبر. خود ڈاکٹر اقبال ہی کہتے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ انہوں نے عشق کی ایک تعبیر سمجھائی. یعنی دیگر اشعار میں علامہ اقبال اصول بیان کرتے ہیں اور اس شعر میں انہوں نے مثال بھی بیان فرمائی کہ پروانے کو چراغ ہے, پروانے کو تو چراغ چاہیے اور بلبل کو پھول چاہیے. لیکن سوال ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو کیا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, یعنی ان کے لیے یہی کافی, اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ دراصل ایک اشارہ ہے علامہ اقبال کے شعر میں, ایک حدیث کی طرف اشارہ اور ایک واقعے کی طرف اشارہ. یہ محض شاعری نہیں ہے. اشعار میں بعض اوقات پورے واقعات کو سمیٹ دیا جاتا ہے. علامہ اقبال نے اس شعر میں ترمذی شریف کی ایک حدیث کی ترجمانی کی اور ایک اہم واقعے کو بیان کی. وہ واقعہ تو اپنی جگہ ہے, میں خلاصتاً جو نقطے کی بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ جب حضرت صدیق اکبر نے کل سرمایہ اپنے گھر کا لا کر قدمین مصطفیٰ میں پیش کر دی, حضرت عمر فاروق بھی لے کر آئے, اپنے گھر کا ساز و سامان وہ بھی لے کر آئے, حضرت صدیق اکبر بھی لے کر آئے. آقا کریم نے دونوں سے ایک جیسا سوال, جو سوال حضرت عمر سے کیا وہی سوال حضرت ابوبکر سے بھی کیا, لیکن جواب الگ الگ. حضرت عمر سے پوچھا کیا لے کر آئے, کیا چھوڑ کر آئے, مفہوم عرض کر رہا ہوں, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے. عرض کیا کہ حضور مثلہو, اتنا ہی چھوڑ کر آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نصف لے کر آئے, نصف لے کر آئے, نصف گھر پہ چھوڑ کر آئے. اور جب یہی سوال جب صدیق اکبر آئے, یہی سوال آقا کریم نے حضرت ابوبکر سے کیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے, ان کا جواب ہی الگ. اللہ ہو, جیسے وہ خود الگ ہے نا صحابہ میں, جیسے انہیں رب نے منفرد بنایا, ان کی شانیں منفرد ہیں, ان کی عظمتیں الگ ہیں, بس ان کا جواب بھی الگ تھا. آقا نے سوال وہی کیا, کیا چھوڑ کر آئے؟ جواب یہ تھا کہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ, کہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں.
میں ان کے لیے بس اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا. یعنی ان کے لیے بس یہی میرے لیے، ان کے لیے یہی کافی ہے. اللہ کی ذات کافی ہے. آقا آپ کی کرم نوازیاں میرے گھر بار کے لیے کافی ہیں. اس دولت کی کیا حیثیت، میں سب کچھ آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا ہوں. اور یاد رکھیے گا یہ وہ دن تھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن کو خاص طور پہ حضرت ابو بکر سے آگے نکلنے کے لیے نیکیوں میں، وہ کمپٹیشن کا دور تھا کہ جس میں نیکیوں میں لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں. آج ہمارے دور میں تو لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے کوشاں ہیں. گاڑیوں میں، بنگلوز میں، مکانات میں، لباس میں، لگژریز میں. نیکیوں کا تو کی بات ہی نہ کیجیے نا کہ آگے نکلنے کا کوئی تصور ہو موجودہ دور میں، الا ماشاء اللہ جسے رب توفیق عطا فرمائے. لیکن دور ہمارا جیسے وہ گزر ہی گیا. اب تو لوگ گناہوں میں، جرائم میں، اللہ معاف کرے، جرائم میں، بری باتوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے. یہ اتنا آگے ہے تو میں اس سے بھی آگے کا کچھ کر کے دکھاؤں. جرائم کی دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے آگے کی مثالیں قائم کر رہے ہیں. لیکن وہ کیا دور تھا جناب کہ جب حسنات میں، اعمال صالحہ میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے وہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے. حضرت عمر فاروق نے یہ دن خاص طور پہ اپنے ذہن میں رکھا تھا. خود فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، لیکن فرماتے ہیں میں نکل ہی نہیں پاتا. بس کہتے ہیں کہ بس آج کا دن تھا کہ اس دن کو میں نے خاص طور پہ ذہن میں رکھ لیا کہ بس آج کا دن ہے کہ اگر میں کوشش کروں تو میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں، اور اگر آج نہ نکل سکا تو پھر میں آگے نہیں نکل پاؤں گا. یہ حضرت عمر ہے. اور یاد رکھیے گا کہ کسی شخصیت کی عظمت کا اندازہ اس کے مقابلہ کرنے والوں سے لگایا جا سکتا ہے. حضرت ابو بکر کی عظمت کا کیا کہنا کہ جن سے مقابلہ کرنے والے عمر فاروق جیسے ہوں، یعنی جن سے آگے نکلنے کی کوشش عمر جیسے کر رہے ہوں، تو سوچیے ابو بکر کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ جن کے سامنے حضرت عمر بھی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے تو حضرت عمر اکثر کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لی جائیں، میری زندگی کی ساری نیکیاں مجھ سے لے لی جائیں، اور وہ لمحہ کہ جو حضرت ابو بکر کو غار ثور میں آقائے دو عالم کے ساتھ نفس نفیس ملا، وہ لمحے مجھے دے دیے جائیں، باقی نیکیاں مجھ سے لے لی جائیں، پھر مجھے پرواہ نہیں. یعنی حضرت ابو بکر کی وہ ایک نیکی ہی سب نیکیوں پہ بھاری. کہتے ہیں کہ آج کے دن کا سوچا تھا میں نے کہ آگے نکل جاؤں گا، اگر نکل سکا تو آج کا دن ہے. لیکن کہتے ہیں کہ جب میں سامان لے کر آیا میں نے عرض کیا حضور اتنا ہی چھوڑ کر آئے. پھر جب حضرت ابو بکر آئے میرے بعد اور وہ سامان لے کر آئے، جتنا بھی لائے وہ لا کے رکھ دیا، اور آقا نے جب پوچھا کہ کیا چھوڑ کر آئے تو عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، کہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. تو حضرت عمر کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں واللہ لا اسبقہ ابدا، کہ خدا کی قسم میں ان سے کبھی بھی آگے نکل ہی نہیں سکتا ہوں، یہ ہمیشہ مجھ سے آگے رہیں گے. رب نے وہ افضلیت عطا فرمانی تھی نا، رب نے وہ اولیت بھی دینی تھی، وہ افضلیت بھی عطا فرمانی، وہ مقام بھی عطا فرمانا تھا، وہ رتبہ امامت بھی عطا کرنا تھا کہ جہاں حضرت عمر بھی نہ پہنچ سکے. سوچئے کہ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہو. بہرحال آج ہم انہی کے محفل میں بیٹھے ہیں، آج ہم انہی کا ذکر کر رہے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے دوستو، اور پوری دنیا میں جہاں تک بھی ARY ٹی وی کے ذریعے دور و دراز تک جہاں تک بھی سنا جا رہا ہے، میں سب کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. یہ بہت بڑی سعادت ہے ان کی بات کرنا، ان کی بات سننا، ان کے ذکر میں شامل ہونا، اور پھر زہ نصیب کہ اللہ توفیق دے تو ان کی نصیحتوں پہ عمل کرنا. یہ جو اصل ذمہ داری ہے وہ یہ ہے. ان تمام محافل کا مقصد ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہم یہاں سے لے کر کیا جا رہے ہیں. ہم نے یہ سب کچھ سجانے کے بعد، یہ سب کچھ سنوارنے کے بعد ہم نے کیا حاصل کیا کیا. ہماری زندگیوں میں صدیقیت کس طرح آ رہی ہے، ہماری زندگیوں میں صدیقیت کہاں ہے. ہمارے یہاں نسب میں صدیقیت ہے، ہمارے یہاں بیعت میں صدیقیت ہے، ہمارے یہاں محفل میں صدیقیت ہے، ہمارے یہاں منقبت میں صدیقیت ہے. کاش کے عمل میں بھی صدیقیت آ جائے.
پھر انشاءاللہ بیڑا پار، پھر بیڑا پار ہے جناب۔ حضرت صدیق اکبر کی شان ہی ایسی ہے کہ وہ جب عمل میں آ جاتے ہیں، وہ جب امت کے معمولات میں آ جاتے ہیں، خدا کی قسم پھر وہ نقشہ بدل دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو رب نے وہ رتبہ اور وہ مقام عطا فرمایا۔ اب آئیے اس آیت کی طرف کہ جو آیت مبارکہ میں نے شروع میں حصول برکت کے لیے پڑھی، کیونکہ آیتیں تو بہت ہوتی ہیں، کون کون سی آیت پڑھی جائے، اس لیے اتنی آیتوں میں سے ایک آز آیت پڑھی جاتی ہے برکت کے لیے۔ وہ ایک آیت جو میں نے پڑھی اس میں بھی بہت کمال ہے جناب۔ جو آیت میں نے تلاوت کی جناب وہ ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 43، 22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 43۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی یصلی علیکم، اللہ وہی ہے کہ جو تم پر، لوگوں سے خطاب ہے، تمام مسلمانوں سے، هو الذی، اللہ وہی ہے، یصلی علیکم، کہ جو تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ پروردگار تمہیں نکال دے ظلمتوں سے، اندھیروں سے نور کی طرف، اجالے کی طرف، روشنی کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ اس آیت میں تو کہیں حضرت ابو بکر کا ذکر ہی نہیں۔ آیت میں نے یہ پڑھی، ترجمہ آپ نے سن لیا، لیکن اس آیت میں کہیں بھی کوئی اشارہ حضرت ابو بکر کی طرف نہیں لگ رہا۔ دوبارہ ترجمہ سن لیں، اللہ وہی ہے یصلی، جو رحمت نازل، یصلی صلاۃ، صلاۃ مانے رحمت، جو رحمت نازل کرتا ہے علیکم تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کا ذکر تو بظاہر تو نہیں ہے، یہ آیت کیوں پڑھی ہے حاضرین و ناظرین؟ اب اس کو ذرا سمجھ لیجئے اور ذہن میں رکھیے گا۔ اس بات یہ ہے کہ یہ آیت میں بظاہر تو حضرت ابو بکر کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کمال کی بات یہ ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت ابو بکر کے کہنے پہ، ان کی وجہ سے اللہ نے یعنی عرض کر دی، درخواست پر بارگاہ رسالت میں ایک خاص گزارش لے کر آئے، ایک خاص درخواست لے کر آئے، اور رب نے ان کی اس گزارش پر جو بارگاہ رسالت میں کی ہے، رب نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اب وہ گزارش کیا تھی؟ وہ گزارش کیا تھی؟ وہ گزارش یہ ہے کہ جب وہ آیت نازل ہوئی جو روزانہ ہم اور آپ آیت درود پڑھتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، یعنی اللہ رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، یہ مراد ہے یصلون سے۔ ان اللہ وملائکتہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق تک جب یہ آیت پہنچی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، الاحزاب 56، تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے جب بھی آپ کو کوئی فضیلت دی ہے نا، تو ہم امتیوں کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے جب بھی آپ کو کوئی مقام دیا، آپ کو کوئی رتبہ عطا کیا، تو رب نے ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا کیا، یعنی ہم پہ بھی کوئی نہ کوئی تجلی اللہ نے فرمائی ہے۔ تو اے پیارے حبیب، ان اللہ و ملائکتہ جو نازل ہوئی، تو اس میں سے ہمیں کیا فیض ملا، یعنی اس میں ہم امت کے لیے کیا عطا فرمایا؟ علماء نے لکھا، شان نزول اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ جب حضرت صدیق اکبر نے یہ بات کہی ان اللہ و ملائکتہ کے نازل ہونے پر، تو رب نے اسی سے ملتی جلتی آیت امت کے لیے نازل فرما دی، فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ اللہ وہی ہے جو تم پر بھی رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ ہے باقاعدہ، حضرت انس اس کے راوی ہیں، امام بغوی لکھتے ہیں لما نزلت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جب یہ آیت نازل ہوئی، قال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا ما خصک اللہ یا رسول اللہ بشرف، اے اللہ کے رسول، آپ کو رب نے جو شرف بھی عطا کیا، الا وقت اشرکنا فی، مگر رب نے ہمیں ضرور شریک کیا اس میں، یعنی رب نے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ عطا کیا۔ اللہ فانزل اللہ هذه الآیت، تو رب نے پھر یہ آیت نازل فرمائی۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اس امت پر حضرت ابو بکر صدیق کے بے شمار احسانات ہیں جناب،
یعنی آج اگر فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، آج اگر رب یصلی کے لفظ کے ساتھ صلاۃ نازل کر رہا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق کی ایک خصوصی شفقت ہے اس امت کے ساتھ. اور یہ بات آقا نے خود ارشاد فرمائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر. یہ حدیث بھی یاد رکھیے گا. حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں کئی صحابہ کا ذکر کیا ہے، خصوصاً چاروں کا جو خلفائے اربعہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں. آقا نے ان چاروں کا ذکر فرما دیا. موضوع اگرچہ حضرت ابو بکر کا ہے، لیکن میں پوری بات عرض کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر. میری امت میں امت کے ساتھ سب سے زیادہ نرم دل. الفاظ دیکھیں، میری امت میں امت کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق. ارحم امتی بے امتی ابو بکر و اشدہم فی دین اللہ عمر. اور فرمایا اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت، دین کے معاملے میں، ہاں ذاتیات میں نہیں، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وَأَشَدُّهُمْ حَيَاءً عثمان. اور فرمایا کہ حیا کے معاملے میں، شرم و حیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ و ارفع عثمان غنی ہے. اور آگے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي. اور فیصلہ کرنے میں سب سے بہترین مولا علی مرتضیٰ ہے. آقا نے کس ترتیب سے ذکر فرمایا. حالانکہ حضور نے اس طرح کبھی خلافت کو باقاعدہ ترتیب کے ساتھ صراحتاً بیان نہیں کیا کہ یہ خلیفہ ہوں گے پھر یہ ہوں گے پھر یہ. وہ تو جس طرح صحابہ مل جل کے فیصلہ کرتے رہے، لیکن آقا نے اشارے فرما دیے. اشارے ہیں یہ. پہلا ذکر حضور نے ابو بکر کا کیا. فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر. میری امت میں امت کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان حضرت ابو بکر. تو یہ وہی مہربانی ہے نا. ان اللہ و ملائکتہ کی آیت آئی تو انہیں امت یاد آ گئی، اور پھر اللہ نے وہ آیت نازل فرمائی جو آپ نے بھی سنی. اور اسی لیے ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں جو علماء نے لکھے کہ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی. ابو بکر صدیق سے محبت کرنا اور ابو بکر صدیق کا شکریہ ادا کرنا میری امت پہ واجب ہے. میری امت پہ واجب ہے کہ ابو بکر صدیق سے محبت بھی کریں اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں. آج یہ شکریہ ادا کرنے کا ایک انداز ہے، ایک کوشش ہے، ایک جھلک ہے. اور جہاں جہاں بھی اس طرح ذکر صدیق اکبر کی آج محفلیں سجی ہیں. کل بڑا دن ہے، جمعۃ المبارک بھی ہے، 22 جمادی الثانیہ یوم صدیق اکبر بھی ہے. جہاں جہاں بھی یہ ذکر خیر ہوگا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوشش ہوگی وشکرہ کی کہ شکریہ ادا کرنا ہے. اور جہاں بھی یہ ذکر ہوگا یقیناً یہ سعادت ہوگی. میں مزید آگے بات کو عرض کرنے کے لیے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ کچھ ایسی بھی دوستو کتابوں میں، کتب حدیث میں احادیث ہیں کہ جس کے اندر موضوع تو ابو بکر صدیق ہی ہیں. ٹاپک اس حدیث کا عنوان صدیق اکبر ہے، لیکن خوشی کی بات اور ہمارے لیے اور زیادہ ایک خاص عقیدت کی بات یہ ہے کہ موضوع اس میں ابو بکر ہیں لیکن راوی مولا علی. اس حدیث کو روایت مولا علی نے کیا ہے. اس لیے پھر عنوان کیا بنتا ہے؟ فضیلت ابو بکر، فضیلت صدیق اکبر بزبان حضرت حیدر. پھر عنوان یہ بنے کہ صدیق اکبر کی شان لیکن زبان مولا علی کی ہے. اللہ اکبر. بہت ساری روایتیں ایسی علماء نے باقاعدہ اس کا عنوان رکھا ہے احادیث مرتضویہ کے نام سے. احادیث مرتضویہ یعنی مولا مرتضیٰ نے جو حدیث روایت اور اس کے اندر شان ابو بکر صدیق کو بیان کیا. ایسی کئی حدیثیں ہیں. ظاہر ہے اتنا وقت تو نہیں ہے محفل میں کہ ان تمام کو آپ کے سامنے ہے یا ان میں سے ایک بڑی تعداد کو بھی یہاں جمع کیا جا سکے، لیکن چند بات حصول برکت کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم سب کے دلوں میں سیدنا صدیق اکبر کی عقیدت اور محبت اور بڑھ جائے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے جو عقیدت ہے اس میں اور اضافہ ہو. یہ جو ہم حضرت ابو بکر کو صدیق کے لقب سے یاد کرتے ہیں، نام تو ان کا عبداللہ ہے، حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ ہے، لقب ان کا عتیق ہے، لیکن سب سے زیادہ جو لقب مشہور ہوا وہ لقب صدیق ہے. یہ صدیق کا لقب، اس کا ویسے تو ثبوت تو بہت ہیں، روایتیں بہت ہیں.
لیکن خاص طور پر جو بنیادی ثبوت ہے نا وہ خود مولا مرتضیٰ کے الفاظ ہیں، حضرت مولا علی کے الفاظ ہیں۔ معجم کبیر امام طبرانی، معجم کبیر ایک بڑی کتاب ہے حدیث کی، کئی جلدیں اس کی، امام طبرانی پہلی جلد کے اندر صفحہ نمبر 55 پہ اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ مولا علی کیا فرماتے ہیں لقب صدیق کے بارے میں۔ حضرت مولا کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں انزل یا انزل، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو، فرماتے ہیں انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق۔ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا جو لقب صدیق ہے یہ رب نے خود آسمان سے نازل فرمایا کہ جب معراج کی تصدیق کی نا، آقا کی معراج کی جب بات آئی اور حضرت صدیق نے کہا کہ اگر میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، جب یہ بات اور کفار جب حیرت کرنے لگے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ حیرت نہ کرو کہ میں تو اس سے اور بڑی بڑی خبریں بھی مان لیتا ہوں، جب آقا اس سے بڑی باتیں بتاتے ہیں میں تو وہ بھی مان لیتا۔ مولا مرتضیٰ مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسی موقع پر آسمانوں سے حضرت ابو بکر کے لیے لقب صدیق نازل فرمایا ہے، اور آج تک وہی لقب زبانوں پہ جاری۔ کتنوں کو نہیں پتا ہوگا کہ حضرت ابو بکر کا اصل نام کیا ہے، یہ کتنوں کو نہیں معلوم ہوگا۔ بعض اوقات القاب اتنے مشہور ہو جاتے، جیسے حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت ابو ہریرہ اکثر روایتیں حدیث آتی ابو ہریرہ نے فرمایا، مگر آپ ذرا سروے کریں، پوچھیں بھائی اصل نام بتاؤ، کتنوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن ہے، لیکن عبد الرحمن کے نام سے وہ مشہور نہیں، کیونکہ آقا نے ابو ہریرہ کہہ دیا۔ جب بلی کے ساتھ ان کی شفقت اور پیار کو دیکھا، انسیت کو دیکھا، رب آقا نے ابو ہریرہ فرما دیا، پوری امت کی زبانوں پہ ابو ہریرہ جاری ہو گیا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، بس صدیق اللہ نے ایسا نازل کیا کہ ہر ایک کی زبان پہ رب کریم نے صدیق اور صدیق اکبر جاری فرما دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بنیادی حدیث ہے۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات، آج کل سوشل میڈیا پر چونکہ ہر طرح کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں اور لوگوں میں بڑی خلفشار اور الجھنیں پیدا کی جاتی ہیں کہ بھائی زیادہ افضل کون ہے، زیادہ بہتر کون ہے، پھر اس پہ کھینچاتانی لگی رہتی ہے اور عجیب و غریب ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ امت مسلمہ کو اس طرح کی بحثوں میں الجھنے کے بجائے، میں آسان سی بات عرض کر رہا ہوں، الجھنے کے بجائے، کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کے بجائے ہم وہی بات کیوں نہ کریں کہ جو خود مولا مرتضیٰ نے فرما دی، مولا علی نے فرما دی۔ کس کے بارے میں؟ حضرت ابو بکر کے بارے میں۔ جب حضرت صدیق حضرت مولا علی سے پوچھا گیا، اور یہ حدیث موجود ہے ابن ماجہ کے اندر، رقم الحدیث ہے 106، 106 نمبر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ سیاہ ستہ میں ایک کتاب ہے ابن ماجہ، اور بخاری کے اندر بھی اس سے ملتا جلتا مضمون موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر۔ حضرت مولا علی سے پوچھا گیا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، اے مولا علی یہ بتائیے کہ رسول اکرم کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ اب یہ تو خود مولا سے پوچھا جا رہا ہے، جن پر آج یہ ایک بحث و مباحثہ چلا ہوا ہے، ویڈیوز آ رہی ہیں، تو خود مولا نے فیصلہ کر دیا تو بات ختم ہو جاتی ہے نا۔ تو حضرت علی سے سوال ہوا ہے ای الناس خیر بعد رسول اللہ، اللہ کے رسول کے بعد مولا یہ بتائیے کہ سب سے افضل کون ہے؟ اب مولا علی کا جواب سنیے ذرا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، میں عربی الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم کی ذات اقدس کے بعد تمام لوگوں میں سب سے بہترین اگر ہیں تو حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، یہ مولا مرتضیٰ کی حدیث مرتضوی کہتے ہیں اس کو، احادیث مرتضویہ ہیں یہ۔ اور اسی طرح سے ایک جنازے میں مولا علی تشریف شرکت فرمائی، آپ جنازہ بھی کوئی عام جنازہ نہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا جنازہ، حضرت عمر فاروق کا جب وصال ہوا، حضرت ابو بکر ظاہر ہے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما چکے، پھر حضرت عمر فاروق کا جنازہ تھا۔ راوی کون ہے اس کے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور صحیح بخاری کے حدیث ہے، کتاب المناقب صحیح بخاری، راوی حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جنازے میں ہجوم تھا، میں بھی جنازے میں چلے جا رہا، اچانک کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا،
میں نے پلٹ کے دیکھا کہ یہ کون؟ دیکھا تو خود مولا مرتضیٰ ہیں، علی کے مرتضیٰ ہیں۔ حضرت ابن عباس اور مولا علی کی ملاقات تھی حضرت فاروق اعظم کے جنازے میں۔ ذرا غور سے سنیے گا اس بات۔ اللہ اکبر، مولا مرتضیٰ کیا ذکر کرتے تھے ابو بکر و عمر کا، کس طرح ذکر کرتے تھے۔ آج تو الجھا دیا گیا اس موضوع پر، لوگوں کو آپس میں دست و گریباں کر دیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ مولا مرتضیٰ سے سیکھو کہ مولا مرتضیٰ نے کس طرح سکھایا ہے، ذکر ابو بکر کیسے ہوتا ہے، ذکر فاروق اعظم کیسے ہوتا ہے، یہ مولا مرتضیٰ نے سکھایا۔ جنازے میں ابھی ابن عباس کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی حضرت سیدنا مولا علی سے، تو حضرت عمر فاروق کے بارے میں، ظاہر ہے جس کا جنازہ ہوتا ہے باتیں اسی کی ہوتی ہیں، اسی کے بارے میں تبصرے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے جب یہ میری ملاقات ہوئی تو پہلے تو انہوں نے دعائے رحمت فرمائی، اللہ عمر پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ حضرت مولا علی کہ اللہ تبارک و تعالی عمر کی ذات پر اپنی رحمتیں نازل کرے، دعائے رحمت کرنے کے بعد۔ اور اس سے یہ بھی اشارہ مل رہا ہے کہ جنازوں میں دعا کرنا یہ کوئی منع نہیں ہے۔ جنازوں کے مواقع پر کوئی یہ کہے کہ بھائی نماز جنازہ کے اندر دعا ہو گئی وہ کافی ہے، الگ سے دعا کرنے کی کیا ضرورت؟ مولا مرتضیٰ دعا کر رہے ہیں، اور کر بھی کس کے لیے رہے؟ سیدنا فاروق اعظم کے لیے، یعنی جن کو پہلے ہی جنت کی بشارتیں ملی ہوئی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ میت صالح بھی ہو تب بھی لوگ اگر دعا پہ دعا کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ مولا نے دعا، مولا مرتضیٰ نے دعا کی، پھر اس کے بعد محبت کا اظہار کیا۔ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق کے بعد روئے زمین پر مجھے ان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے۔ یعنی عمر وہ شخص ہے کہ میں اگر غور کروں روئے زمین پر اس وقت تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے اس وقت انہی سے محبت ہے۔ یہ حضرت علی کے الفاظ۔ اچھا، دعا بھی کر دی، محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ اب اس کے بعد اگلی بات کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اب آگے جنازے کے بعد تدفین کا معاملہ بھی تھا، اور تدفین آپ کو معلوم ہے کہاں؟ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، جس کو سیدی امام احمد رضا نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ، اس سبز گنبد میں آقائے دو عالم آرام فرمائے۔ نقشہ دیکھیے کیا کھینچا، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، اور پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ مولا علی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ جنازہ لے کر جانے والے ہیں اور پہلو میں جلوہ گاہ بن رہی ہے، تو اس پر مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے تو پہلے ہی یہی توقع تھی۔ یہ حضرت مولا علی کے الفاظ ہیں، بخاری کے حدیث ہے، مجھے تو پہلے یہی توقع تھی کہ یہ اپنے انہی ساتھیوں کے ساتھ دفنائے جائیں گے۔ مولا علی فرمایا مجھے پہلے یہی توقع تھی، امید تھی کہ حضرت عمر اپنے انہی دوستوں کے ساتھ دفنائے جائیں گے۔ کیوں؟ اب آگے الفاظ صحیح بخاری کے ہیں، کیونکہ میں نے بارہا اپنی زندگی میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تو اکثر یہی سنا کرتا تھا، حضور کی زبان مبارک پر بس یہی الفاظ ہوتے تھے، کنت انا و ابو بکر و عمر، کہ میں فلاں معاملے میں تھا اور ابو بکر و عمر تھے۔ حضور فرماتے تھے وَذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، کہ میں گیا اور ابو بکر و عمر گئے۔ حضور فرماتے تھے وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، فلاں جگہ میں داخل ہوا اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے۔ حضور فرماتے تھے وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، کہ میں فلاں جگہ سے نکلا اور ابو بکر و عمر نکلے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ میں تو حضور کی زبان سے اکثر ان دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ سنا کرتا تھا، تو مجھے یہی امید تھی کہ اللہ انہیں اسی طرح ایک ساتھ رکھے گا۔ یہ حضرت مولا علی کا تبصرہ ہے جنازہ فاروق اعظم میں، اور حضرت ابو بکر و عمر کا ذکر وہ ایک ساتھ فرما رہے ہیں۔ یہ بھی حدیث مرتضوی ہے جناب، اور اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں ہیں، بہت ساری احادیث ہیں۔ میں بس سمیٹتے ہوئے اپنی بات کو، کیونکہ ظاہر ہے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، سمیٹتے ہوئے دوستو ایک بات، خاص طور پہ موجودہ حالات کے تناظر کہ ہم درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ہم ایسے حالات میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب ہر طرف سے امت پر کفار کی یلغار ہے، ہر طرف سے کفر کی طاقتیں اکٹھی ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑی ہیں، اور وہ حدیث یاد آتی ہے سنن ابو داؤد کی کہ جب حضور نے بہت پہلے فرما دیا
کہ امت کی یہ حالت ہوگی کہ جب ہر طرف سے دشمن پوری طرح سے میری امت پر ٹوٹ پڑے گا، کہ جس طرح کھانے والے کھانے کے برتن پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، مل کر جمع ہو جاتے ہیں ایک برتن پہ، ایک برتن کئی لوگ کھانے والے کہ سارے مل کر اس برتن پہ غالب آ جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ حضور نے فرمایا نہیں، تعداد کم نہیں، پہلے سے اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ تعداد بھی زیادہ ہوگی تو پھر کیا وجہ کہ ہم مغلوب ہو جائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ وہن آ جائے گا امت میں، وہن۔ صحابہ نے پوچھا حضور ومن وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہے جو امت میں اس وقت آ جائے گی؟ وہ وہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت، و کراہیت الموت، اور جہاد سے نفرت ہو جائے گی، جذبہ جہاد ختم ہو جائے گا۔ اور آج امت کا یہی حال ہے، ہم چاہے جتنے فلسفے بیان کریں موجودہ حالات پر، فلسطین کی جو صورتحال ہے اور پوری امت کی جو صورتحال ہے، ہم جتنے مرضی سیاسی تبصرے کر لیں اور فلسفے بیان کر لیں، ریزن بنیادی یہی ہے جو آقا نے بیان فرما دیا، حب الدنیا، دنیا کی محبت ان حکمرانوں کے دلوں میں ایسے ہی بیٹھ گئی، اور کراہیت الموت اور جہاد سے نفرت ہو گئی۔ تو آج ہر طرف سے پٹ رہے ہیں، ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ تو ایک ایسے ماحول میں صدیق اکبر کا ذکر ہو رہا ہے، تو کیوں نہ حضرت صدیق اکبر کی زندگی سے پھر اس مسئلے کا حل بھی تو پوچھیں نا۔ جب ہمیں ہماری گھریلو زندگی کی اصلاح کرنی ہو، ہمیں عشق رسول چاہیے ہو، ہمیں عشق و وفا سیکھنی ہو، تو ہم صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری امت کی حالت ایسی ہو جائے اور صدیق اکبر کی زندگی میں اس کا حل موجود نہ ہو؟ صدیق اکبر کی زندگی میں ان حالات کا حل بھی موجود ہے، اور وہ حل میں مختصراً بس اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلافت کی مسند پہ آئے تو آپ نے سب سے پہلے جن چیزوں کا آپ نے اقدام کیا وہ فتنوں کی سرکوبی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے فتنوں کے خاتمے کے لیے کمر ہمت کسی، اور آپ نے اس کے خلاف باقاعدہ علم جہاد بلند کیا، چاہے وہ مانعین زکوٰۃ ہو، مرتدین ہو، یا منکرین ختم نبوت مصطفیٰ ہو، یعنی تحفظ ناموس رسالت، تحفظ دین مصطفیٰ۔ یہ سیکھنی ہو تو صدیق اکبر سے سیکھیا۔ حضرت صدیق اکبر میں کوئی ایسا نہیں کہ ان کے سامنے جب ختم نبوت کا ایشو آیا تو انہوں نے جناب کوئی کمیٹی بنا دی کہ بھائی یہ کمیٹی کا کام ہے وہ آپس میں میٹنگ کرے اور معاملے کو سولو کرے، نہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے خود آگے بڑھ چڑھ کر ایک پورا لشکر جہاد ترتیب دیا اور امت مسلمہ کی حفاظت بھی فرمائی، اور آپ نے بہترین طریقے سے امور سلطنت کو چلایا ہے۔ آج بھی حکمرانوں کے لیے دوستو اس میں ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اور حب دنیا اس سے مکمل آپ نے کنارہ کشی فرمائی۔ وہ آخری جب وقت آئے نا حضرت صدیق اکبر کے دنیا سے پردہ فرمانے کا، میں چند الفاظ یہاں پر ایک تاکہ یہ ریکارڈ کا حصہ بھی بن جائے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ روایت کر رہے ہیں، دیکھیے ابھی تک جو حدیثیں آپ نے سنی وہ مولا مرتضیٰ نے روایت کی، اب صدیق اکبر کے دنیا سے پردہ فرمانے کا جو انداز اور اس وقت جو وصیتیں ہیں وہ روایت کون کر رہے ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ روایت کر رہے ہیں، نواسۂ رسول روایت کر رہے ہیں۔ شہزادہ مولا مرتضیٰ روایت کرتے ہیں لما احتضر ابو بکر، جب حضرت ابو بکر کے وقت وصال قریب آیا تو وصیت کیا کرنا کہ اے عائشہ، اے میری بیٹی، یہ جو چیزیں گھر میں استعمال کی ہے نا یہ بیت المال کا مال ہے، یہ میرا نہیں ہے، جیسے ہی میرا انتقال ہو جائے یہ چیزیں بیت المال میں واپس لوٹا دینا، یہ بیت المال کو واپس کر دینا۔ تین چیزوں کا تذکرہ آپ نے حدیث میں فرمایا، کہتے ہیں کہ یا عائشہ انظر اللقحۃ، یہ اونٹنی ایک اونٹنی تھی جس کا دودھ استعمال کرتے تھے، اور یہ بڑا پیالہ جس میں وہ دودھ ہم پیتے ہیں، اور یہ چادر جو اوڑھتے ہیں، بس یہ تین چیزیں، اونٹنی اور ایک برتن اور ایک چادر اوڑھنے کی۔ کہتے ہیں کہ اے عائشہ اس سے ہم اسی وقت تک نفع اٹھا سکتے ہیں جب تک ہم مسلمانوں کے امر خلافت کو انجام دے رہے ہیں، اور اے عائشہ جب میں وفات پا جاؤں یہ تمام سامان حضرت عمر کے حوالے کر دیں، کیونکہ حضور ابو بکر کے بعد عمر کا نام لیتے تھے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سامان حضرت عمر کو دے دینا۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو یہ تمام سامان سیدہ عائشہ نے حسب وصیت سیدنا عمر کو بھجوایا۔ اس موقع پر حضرت عمر کے الفاظ دیکھیا
حضرت ابو بکر کی اتنی احتیاط کہ بیت المال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی واپس کر دی آپ نے. تو حضرت عمر فاروق نے اس موقع پر کہا تھا رضی اللہ عنک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تم سے راضی ہو، رضی اللہ عنک اللہ تم سے راضی ہو، لقد اتعبت من جاء بعدک، آپ نے تو اپنے بعد والوں کو تھکا دیا. یعنی اتنا اسٹینڈرڈ ہائی آپ نے چھوڑا ہے پیچھے کہ بعد والے کے لیے خلافت کا معاملہ اور دشوار ہو جائے گا. کیونکہ جب ایک آدمی اتنا اعلیٰ معیار کی ذمہ داری اس انداز سے پوری کر کے جائے تو بعد والوں کے لیے پھر وہ اسٹینڈرڈ کو نبھانا مشکل ہوتا. تو حضرت عمر فاروق یہی تاریخی جملہ کہہ رہے ہیں، اے ابو بکر آپ نے تو بعد والوں کو عاجز کر دیا، بعد والوں کو تھکا دیا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے. اور دوستو باتیں گزارشات فضائل تو بہت ہیں، میں بس آخری بات، حضرت ابو بکر صدیق نے ایک حدیث روایت کی حضور علیہ السلام سے صلاۃ التوبہ کے حوالے سے. اور آج ہم سب کو ضرورت بھی توبہ کی بھی ضرورت ہے، صلاۃ التوبہ کی بھی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی ہے کہ صلاۃ التوبہ تو ہوتی ہے، توبہ نہیں کرتے. ہاں صلاۃ التوبہ کا مطلب 2 رکعت پڑھ لی، 4 پڑھ لی، 6 پڑھ لی، سب پڑھ لی، مگر جو توبہ واقعی دل سے ہونی چاہیے نا وہ والی نہیں ہوتی. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایک حدیث آج کی رات کا تحفہ ہے حصول برکت کے لیے. اور کمال یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی بھی مولا مرتضیٰ ہیں، یعنی علی مرتضیٰ روایت کر رہے ہیں صدیق اکبر سے، اور صدیق اکبر روایت کر رہے ہیں آقائے دو جہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں جب بھی مجھے کوئی حدیث حضور کے حوالے سے سناتا ہے نا تو میں قسم لیتا ہوں اس سے. کوئی بھی مجھے حدیث سناتا ہے تو استحلفتہ، میں قسم لیتا ہوں. فَإِذَا حَلَفَ علی، جب وہ قسم اٹھا لے تو پھر میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور وہ حدیث آگے بیان کرتا ہوں. یہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں. اور یہ سوشل میڈیا کے جلد بازوں کو بھی سیکھنا چاہیے. یہ جو ہماری یہاں جلد بازی مچی پڑی ہے، کوئی بھی بات آتی ہے فوراً سے وائرل کرنے کا رواج ہے، وہ مولا مرتضیٰ سے سیکھے. مولا علی کی احتیاط زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں خود مولا مرتضیٰ حضور سے سنتے تھے حدیث، مگر احتیاط کا عالم دیکھیں کہ کسی سے حدیث سنتے تھے نا تو پہلے قسم لیتے تھے اس سے کہ آقا سے آپ نے سنی. جب وہ قسم اٹھا لیتا تو پھر مولا علی آگے روایت کرتے تھے. اس قدر احتیاط انہوں نے سکھائی. مگر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا معاملہ یہ ہے، یعنی مراد یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ ان سے میں قسم نہیں لیتا ہوں کیونکہ ابو بکر تو ہیں ہی سچے، یعنی ان کا تو لقب ہی صدیق ہے. حضرت صدیق اکبر جب مجھے حدیث بیان کرتے ہیں تو پھر انداز کیا ہے، کہتے ہیں وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَنِي، حضرت صدیق اکبر نے مجھے ایک حدیث سنائی. وَصَدَقَ ابو بکر، اور ابو بکر تو ہیں ہی سچے، یعنی ان سے میں نے قسم نہیں لی. حضرت مولا علی قدر لحاظ کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر کا کہ ان سے قسم نہیں لی انہوں نے کہ آپ قسم اٹھائیے. کہتے ہیں کہ کیا حدیث سنی انہوں نے حضور سے. حضرت صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں مولا علی کو، اور مولا علی ہم تک پہنچا رہے ہیں اس کو. انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام سے یہ حدیث سنی. اور وہ حدیث آج کی رات کا تحفہ ہے، صلاۃ التوبہ کا انداز ہے. کہتے ہیں ما من رجل یذنب ذنبا، جو آدمی بھی کوئی گناہ کر بیٹھے، فیتوضا، وہ وضو کرے، فیحسن الوضوء، اور اچھا اور عمدہ وضو کرے، ثم یصلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت نماز ادا کرے. یہ صلاۃ التوبہ ہو گیا. نیت دل میں یہی کر لیں، ٹھیک ہے، اچھی طرح وضو پہلے کریں، پھر 2 رکعت نماز ادا کریں. نماز ادا کرنے کے بعد کیا کریں، کہتے ہیں فیستغفر اللہ عز وجل، پھر اللہ عز وجل سے بخشش کی دعا کریں، دعائے مغفرت کریں اپنے لیے، اس گناہ کی معافی مانگیں. صدیق اکبر روایت کر رہے ہیں الا غفر له، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا. یہ مسند امام احمد میں یہ حدیث، مسند ابی بکر کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جلد اول صفحہ نمبر 1 پر دوستو یہ حدیث موجود ہے. اور کس قدر ہمارے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی رات کا تحفہ ہے. اور بس ہر طرف وہ ساتھ رہے. حضرت صدیق اکبر وہ کل غار میں بھی ساتھ تھے، آج مزار میں بھی ساتھ ہیں. اور آقا نے تو یہاں تک فرما دیا تھا، بس اسی پر بات ختم کر رہا ہوں، اے ابو بکر انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض. اے ابو بکر آپ غار میں بھی میرے ساتھ رہے، کل حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ رہو گے، کل حوض کوثر پر بھی وہ ساتھ ساتھ ہوں گے. ہم ان میں سے کہیں بھی نہیں دیکھ پائے، ہم کہیں بھی نہیں دیکھ پائے، بس وہ قبر انور ہے وہ بھی نظروں سے اوجھل ہے، ہم کہیں بھی نہیں دیکھ پائے. اس لیے شاید وہ منظر رکھا گیا حوض کوثر کا کہ تاکہ دنیا بھر میں
جتنا تم سن کے آئے کہ ابو بکر حضور کے ساتھ رہے، لو آج اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھ لو، حوض کوثر پر وہ نظارہ بھی کرا دیا جائے گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب آج کی رات کی ہمیں، اللہ اکبر، آقا نے بالکل بلا شبہ یہ بات بھی فرمائی کہ دنیا میں جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر صدیق کے، کہ ان کے احسانات کا بدلہ تو خود قیامت کے دن رب العلا عطا فرمائے، خود رب کائنات ہی ان کے احسانات کا بدلہ عطا فرمائے۔ تو گویا کہ نیکی بندہ کرے تو اس انداز سے کرے کہ خود انہیں پسند آ جائے، خود آقا نے پسند فرمائی نا، خود اللہ نے پسند فرمایا۔ آج بھی اسی بات کی ضرورت ہے کہ اخلاص ضروری ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، بس چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ آج کے دور میں جن چیزوں کی ضرورت ہے مزید وہ باتیں آ سکتی تھی۔ علم ابی بکر، حضرت ابو بکر کا علم کیا ہے، شجاعت ابو بکر، ابو بکر کی شجاعت کیا ہے، سخاوت ابو بکر، صداقت ابو بکر، وفائے ابو بکر، عشق ابو بکر، یہ پورے عنوانات ہیں، اور ان تمام عنوانات پر کافی دیر تک گفتگو ہو سکتی ہے۔ کتابوں کی کتابیں ضرور پڑھیے، ضرور پڑھا کیجیے، اپنے بچوں کو اس طرف لائیے، وہ پڑھیں۔ اور ایک محفل کافی نہیں ہے اتنی بڑی ہستی کے لیے کہ ہم بس شرکت کر لیں اور سمجھیں کہ یوم صدیق اکبر ہو گیا۔ ایک محفل کچھ نہیں ہے دوستو، یہ تو ایک بس صرف جذبے کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ اصل تو باقاعدہ توجہ اس کے بعد ہمیں ضرور کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں، اور اپنی زندگی میں علم ملائیے، عشق و وفا ملائیے، اور صدیقیت و صداقت ملائیے، اور محبت و الفت ملائیے، اور جذبہ جہاد ملائیے جس کی آج ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیغام کو یار بھائی ٹی وی کے ذریعے ہمارے سہیل شمس صاحب کے اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے، اور تمام ہم سب اہل محفل کی طرف سے، اللہ اس پیغام کو ہمارے دلوں تک پہنچائے، اور ہمارے دلوں کے ذریعے پھر اللہ دوسروں تک بھی پہنچا دے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔